السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ سپیکر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سپیکر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چونکہ میرے ذمے جو مضمون لگایا گیا ہے شان اہل بیت، انتہائی یہ علمی مضمون ہے، اور انشاءاللہ العزیز میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر آپ کے گھروں میں بھیجوں۔ چونکہ عرصہ دراز کے بعد مجھے یہاں پہ حاضری کا موقع ملا ہے، اور یہ شاہ صاحب کی مہربانی ہے کہ جب یہ اس مسجد کے اندر تھے اس وقت مجھے دعوت دی گئی، شاید ابھی وہ بزرگ بقید حیات ہوں، اور بہت بڑی مجلس ہوئی تھی گاؤں کے اندر، مسجد کے اندر، اور پھر یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمارے سید عبدالغفور شاہ صاحب جو کہ ناظم تبلیغ ہیں ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ضلع حافظ آباد کے، الحمدللہ ان کے توسط اور ان کی سایہ بلیغ کے ساتھ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور ان کے رفقاء اور ان کے معاونین کے لیے بھی۔ اسٹیج پہ میری جماعت کے نامور علماء کرام وہ موجود ہیں۔ میری مراد ممتاز ماہر تعلیم خطیب اسلام محترم المقام جناب مخدوم صاحب، اور اسی طرح حافظ آباد سے میری جماعت کے نامور خطیب فاضل جلیل حضرت مولانا محمد طیب طاہر بھٹی صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور میں محسوس کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ طاہر صاحب وہ خطاب فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر اتنا جوش اور ولولہ نہیں تھا، لیکن آپ جن کی شان اور عظمت کو سننا چاہتے ہیں اس کے لیے جوش اور جذبہ بھی چاہیے، اور محبت کا اظہار بھی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جس کو بھی اہل بیت کے ساتھ محبت ہے وہ جھوم جائے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سامعین و مخاطبین، من الحذر والخطر، ارباب علم و دانش، نہایت ہی مکرمات، معظمات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، جو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ہے، لا تعداد، بے حد و حساب، لا تعد ولا تحصیٰ، تحیات و تسلیمات، صدر العلا، امام الہدا، مرکز مہر و وفا، صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ، صاحب المعراج والاسراء، صاحب لواء الحمد، صاحب الحوض والکوثر، صاحب الشفاعہ، شفیع المذنبین، اسوۃ الموحدین، ختم الرسل، امام الرسل، فخر کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل ہمارے لیے قابل حجت، واجب تعمیل اور سب سے بڑھ کر باعث نجات ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم جس طرح اصحاب رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ صدیق عکس نبوت کمال محمد است، صدیق عکس نبوت کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اطاعت ما خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اطاعت ما خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا جس کو دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ تو حضرات محترم،
اہل بیت کی شان، اہل بیت کی عظمت، میں 2 حدیثوں سے اس بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا من تخلف ہلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت کی مثال وہ ایک کشتی کی طرح ہے، وہ ایک کشتی کی طرح ہے، اور کشتی بھی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ سپیکر چل رہے ہیں؟ انشاءاللہ چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال وہ کشتی نوح کی طرح ہے، فمن راکبہا، جو اس کشتی کے اندر سوار ہوگا، نجا، اس کو نجات ملے گی۔ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنے والے کے لیے کیا ہوگا؟ نجات ہوگی۔ من تخلف، جس نے اہل بیت کی کشتی پہ سواری نہیں کی، اس کشتی کو منتخب نہیں کیا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، اگر تم نے ان کی اقتدا کی تو یقیناً کامیابی اور ہدایت وہ تمہارا نصیب ہوگی۔ آپ اس طرح اس کو سمجھیں کہ یہ کشتی اہل بیت اور اس کے ملا اور ناخدا وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور جنہوں نے کشتیوں کے اندر سفر کیا ہے، جہازوں کے اندر سفر کیا ہے، بحری جہازوں کے اندر، وہ جانتے ہیں، بلکہ ہمارے پرانے بزرگ بھی وہ جانتے ہیں، وہ ستاروں کے ساتھ قبلہ معلوم کرتے تھے کہ سمت کعبہ وہ کس طرف ہے، وہ ستاروں کے ذریعہ سے اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہل بیت کی کشتی جس کے ملا اور ناخدا وہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور اس کشتی کے سوار وہ ملت اسلامیہ کے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، وہ اس کشتی کے سوار ہیں۔ یاد رکھیں، جس دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہوگا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس بیدہ، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر یہ کہتا ہوں، علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، ایک قسم ہوتی ہے، ایک مقسم علیہ ہوتا ہے، جس بات پہ قسم اٹھائی جاتی ہے، جس طرح سورہ یاسین کے اندر عرش والا رب یہ کہہ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، میں قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس کا مقسم علیہ وہ کون ہے؟ فرمایا انکا لمن المرسلین، محمد مصطفیٰ کی وجہ سے میں رب اپنے قرآن کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یہ کشتی ہے اہل بیت اور ملا ہے محمد مصطفیٰ، اور سوار کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے۔ اور روشنی کہاں سے ملے گی؟ پیغمبر کے صحابہ سے ملے گی۔ جس طرح سورج، اس سے چاند نے روشنی حاصل کی،
پھر ستاروں نے روشنی حاصل کی، اور محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ نے سورج کہا ہے، سراجم منیرہ کہا ہے۔ ایسی روشنی جو ابو بکر پہ آئی صدیق بن گئے، حضرت عمر پہ آئی فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان پہ آئی حیدر کرار بن گئے، اور حضرت عثمان پہ آئی ذوالنورین بن گئے، حیدر کرار پہ آئی تو آپ حیدر کرار بن گئے، حسنین کریمین پہ آئی تو سیدہ شباب اہل الجنہ بن گئے۔ تو حضرات محترم، اہل بیت کا لفظ یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے اہل اور ایک لفظ ہے بیت۔ اہل بیت یہ ہے مرکب اضافی، یہ کیا لفظ ہے؟ مرکب اضافی، یعنی اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اہل بیت یہ نام ہے جناب علی المرتضیٰ کا، یہ نام ہے حسنین کریمین کا، یہ نام ہے سیدہ فاطمہ سیدات نساء الجنہ کا، اور انہوں نے پھر پانچ تن پاک کا لفظ کہا کہ پانچ تن یہ پاک ہیں۔ پیغمبر کے تن کہا، میرے بھائیوں حسنین کریمین یہ محمد کے تن ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہذان ابنایا حسنین کریمین، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے ان کو تن کہا ہے، ہذان ابنایا حسنین کریمین، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ وابن ابنتی، میری بیٹی کی اولاد ہے۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ یہ میرا تن ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو بیگانے تن کہنے والوں، تم نے اپنا تن اپنے بیٹے کو کہا، محمد مصطفیٰ نے اپنا تن اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو کہا۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ سیدہ فاطمہ وہ کون ہیں؟ وہ میرے جسم کا حصہ ہے، وہ میرا تن ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے پانچ تن کہا، لیکن آئے ایک اور تن بھی ہے، علی المرتضیٰ کا بیٹا جس کا نام محسن تھا، کبھی ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ آئیے، پیغمبر کا ایک اور تن تھا، تم نے علی بن ابو طالب کا تذکرہ پڑھا، ایک اور علی تھا۔ اٹھائیے طبقات ابن سعد کو، اٹھائیے مدارج نبوت کو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے کندھوں پہ سوار جو علی تھا، وہ حسنین کریمین کا بابا نہیں تھا، وہ علی سیدہ زینب کا لخت جگر اور محمد مصطفیٰ کا نواسہ وہ علی تھا۔ کائنات کے اندر نبوت کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ نبوت کے بوجھ کو ابو بکر صدیق نے اٹھایا، اور اٹھا کر 3 گھنٹے سے زائد مسلسل پہاڑ پہ چلتے رہے، پھر غار ثور کے اندر پہنچے۔ معلوم یہ ہوا نبوت کے بوجھ کو جناب ابو بکر صدیق نے اٹھایا، اور یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ مصلی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، منبر رسول کا،
اسلام کس کے توسط سے ملا؟ محمد مصطفیٰ کی ذات کے حوالہ سے ملا۔ یہ محمد مصطفیٰ کو اختیار ہے کہ خیبر کے اندر کسی کو پرچم عطا کرے، پیغمبر کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والا وہ لعنتی ہوگا۔ محمد مصطفیٰ جس کو مسلح دے، قیامت تک کوئی اس سے مسلح کو چھین نہیں سکتا۔ اہل بیت کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں، مہاجرین کی موجودگی میں، انصار صحابہ کی موجودگی میں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ میرے سرتاج، میرے ابا جان کو اس مسلح پہ کھڑا نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ عائشہ، یا اللہ و رسولہ، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کا رسول اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر میرے مسلح پہ کوئی کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق وہ کھڑا ہوگا۔ ارے کون ابو بکر؟ آئیے، ان کا بیٹا، آپ نے نام سنا ہوگا محمد بن ابو بکر کا، سنا ہے نام محمد بن ابو بکر کا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات سے گئے، ان کی بیوہ سے نکاح کیا، کس نے؟ جناب حیدر کرار نے۔ حیدر کرار نے نکاح کیا، اور پھر محمد بن ابو بکر جو ابو بکر کا بیٹا تھا، انہوں نے ان کا نکاح کیا۔ اللہ نے محمد بن ابو بکر کو قاسم بیٹا عطا کیا، پھر قاسم نے نکاح کیا، قاسم کو اللہ نے ام فروہ عطا کی۔ ام فروہ یہ ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ ادھر آئیے، امام باقر کو دیکھیے۔ ہم امام زین العابدین کا احترام کرتے ہیں، امام علی مقام کا احترام کرتے ہیں، جناب امام حسن کا احترام کرتے ہیں، امام نقی و تقی کا احترام کرتے ہیں، ہم سارے اماموں کا ادب بھی کرتے ہیں، اماموں کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کے دین سے تبرہ نہیں سیکھا، ہم نے تولا سیکھا ہے۔ صدیق کے لیے بھی تولا ہے، حیدر کرار کے لیے بھی تولا ہے، عمر کے لیے بھی تولا ہے، اور پیغمبر کی اہل بیت کے لیے بھی تولا ہے۔ ہم نے تبرہ نہیں سیکھا۔ اور فرمان رسول کیا ہے؟ آپ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، امام باقر ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کون امام باقر؟ جو علی المرتضیٰ کے پڑپوتے ہیں، جو علی المرتضیٰ کے پڑپوتے ہیں۔ انہوں نے نکاح کیا صدیق اکبر کی پڑپوتی ام فروہ سے، پھر اللہ نے امام جعفر صادق دیے۔ یہ تو آپس کے اندر باہم شیر و شکر ہیں، ان کو کون الگ کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ میں کیوں نہ کہوں کہ میرے محمد مصطفیٰ نے اصحاب رسول کو پاک کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تہذیب نفس کی، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو قدوروں سے پاک کیا، ان کا اندر وہ پاک اور صاف کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، محمد مصطفیٰ نے، میں اہل بیت کی عظمت پہ قربان جاؤں، جب ان کی طہارت کی باری آئی تو عرش والا رب یہ کہہ رہا ہے میں نے اہل بیت کو پاک اور صاف کر دیا۔ محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو پاک اور صاف کیا، عرش والے رب نے اہل بیت کو پاک اور صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی، والذی نفس محمد بیدہ، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد، جو ہماری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا ادخلہ اللہ النار،
اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور سن لے ہمارا عقیدہ، میں اسلام بیان کر رہا ہوں، یہ مسلک کی بات نہیں کر رہا۔ مسلک کیا ہے؟ مسلک یہ ہے، ہم نے کہا 12 امام محمد مصطفیٰ کو نکال دیا۔ ہم نے کہا 12 امام، بتاؤ جنہوں نے امامت کو تقسیم کیا، جنہوں نے امامت عطا کی، وہ کہاں گئے؟ اور چاہیے تو یہ تھا امام اول محمد مصطفیٰ ہوتے۔ پوری کائنات کی امامت عرش والے رب نے محمد مصطفیٰ کو دی ہے، پوری کائنات کی سیادت وہ محمد مصطفیٰ کو ملی ہے، پوری کائنات کے فخر وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میں کیوں نہ کہوں نہ محمد مصطفیٰ کی بستی کا کوئی مقابلہ ہے، نہ محمد مصطفیٰ کی ہستی کا کوئی مقابلہ ہے۔ پیغمبر کی اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، پیغمبر کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، جب تم امام ائمہ 12 کا تذکرہ کرتے ہو، 12 اماموں کا تذکرہ کرتے ہو، آل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہو، پھر تم محمد مصطفیٰ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور مجھے بتلاؤ یہ عقیدہ ہے اور اسلام کیا ہے؟ جس کو صداقت ملی در مصطفیٰ سے ملی، جس کو عدالت ملی در مصطفیٰ سے ملی، جس کو حیا ملا در مصطفیٰ سے ملا، جس کو شجاعت ملی در مصطفیٰ سے ملی، جس کو جنت کی سیادت ملی، جنت کی قیادت ملی، وہ در مصطفیٰ سے ملی۔ اور یہ صحابہ جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں اور یہ صحابہ میرے پہ راضی ہو چکے ہیں۔ تو امام اول کون ہے؟ حضور سرور کائنات علیہ السلام۔ پھر ہم نے کہا پائنتن پاک سیدہ فاطمہ کا نام لیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام نکال دیا۔ پھر ہم نے پانچتن پاک کہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت بھی ہین کفر بی الناس، جب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا وہ ایمان لائی تھی۔ وصدقتنی ہین کذبنی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو سیدہ خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ وباستنی بمالہا، اور اس نے اپنا سارا سرمایہ، ساری دولت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں نثار کر دی۔ وہ سیدہ خدیجہ آسمان سے جبریل امین جب آتا تھا وہ کہتا تھا سیدہ خدیجہ کو میری طرف سے سلام کر دو، آسمان سے سلام کا پیغام لے کر آتا۔ وہ سیدہ خدیجہ جن کے بارے میں فرمایا میری بیوی سیدہ خدیجہ وہ اللہ کی جنت میں ہے، وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ، اللہ نے مجھے سیدہ خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی۔ ہم نے اہل بیت سے فرا کو مان لیا، فرا کو مان لیا کہ بیٹی اہل بیت ماں جو اصل کا درجہ رکھتی ہے اس کو ہم نے نکال دیا۔ قرآن ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو اہل بیت کہہ رہا ہے، حدیث رسول ان کو اہل بیت کہہ رہی ہے۔ ہمارے نزدیک اہل بیت کا معنی پیغمبر کے گھر والے۔ آپ کو دعوت نامہ ملتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے ما اہل و عیال، ما اہل و عیال، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اہل کا معنی کیا ہے، عیال کا معنی کیا آپ جانتے ہیں؟ اہل کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو،
تو جدی بیوی نہ ہوئے انہوں کدے بھی اندہ کارڈ نہیں دیتا جاتا، اس کو کوئی یہ کارڈ نہیں بھیجتا ما اہل و عیال. کیوں؟ اس کے پاس تو اہل نہیں ہے. جس کے پاس بیوی ہے اس کو یہ کارڈ بھیجا جائے گا ما اہل و عیال. اہل کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ بیوی پہ. آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے اور پھر کیا کہا؟ اذ قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا. اپنی اہل سے کہا. میں پوچھتا ہوں وہ اہل کون تھا؟ کس کو قرآن نے اہل کہا ہے؟ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو قرآن نے اہل کہا ہے. کہتے دیکھو یہ تو اہل ہے، اہل بیت کا لفظ نہیں. آپ اہل بیت کا لفظ دکھائیں. آئیے رب کا قرآن پڑھیں. جب آسمان سے فرشتے آئے کس کے پاس؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور کس کو بشارت دی؟ حضرت سارہ کو. حضرت سارہ کو، حضرت اسحاق کی والدہ ماجدہ کو. فرمایا تاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. وہاں پہ اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے. کس کے لیے؟ حضرت سارہ کے لیے. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس عنکم. کہتے ہیں یہ تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مذکر کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. یہاں پہ تم ازواج مطہرات کس طرح مراد لے سکتے ہو؟ میں نے کہا گھر کے اندر جا کر کہتے ہو السلام علیکم. مجھے بتلاؤ کیا گھر کے اندر تمہاری بیوی نہیں ہوتی؟ السلام علیکم. عرب کا قاعدہ اور قانون یہ ہے، عرب کا ضابطہ یہ ہے کہ مؤنث کی جگہ پہ بھی وہ لفظ مذکر بولتے ہیں. جس طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیوی ان کی ایک ہے لیکن اس کے لیے کہہ رہے ہیں امکثوا. یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ نہیں. بیوی کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا. عرب کی زبان کے اندر، گرامر کی زبان کے اندر عورت کے لیے بھی مذکر کی ضمیر اور مذکر کا صیغہ استعمال وہ کر لیا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آئیے میں اس علی کی بات کر رہا تھا جو نواسہ رسول ہے. کبھی آپ نے اس کا تذکرہ سنا ہے؟ اور وہ علی جو نواسہ رسول، آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا بیٹا، اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا. اللہ اللہ میں کیوں نہ کہوں حسنین کریمین وہ محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، وہ بھی اللہ، اور علی زینبی محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو جائے، وہ بھی اللہ. اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اپنی سواری پہ بٹھایا. وہ ردیف تھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا. یہ اردو والے جانتے ہیں کہ ردیف کس کو کہتے ہیں. جب ایک آدمی سواری پہ بیٹھ جاتا ہے، پیچھے بیٹھنے والا اس کو ردیف کہتے ہیں. شعروں کی زبان کے اندر قافیے سے پہلے جو عبارت آتی ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. اور یہ ردیف آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا. کہا ان بتوں کو گرا دو. ان بتوں کو گرانے والے وہ محمد مصطفیٰ کے نواسے کون تھے؟ علی تھے. محمد مصطفیٰ کے نواسے کون تھے؟ وہ علی تھے. اللہ اللہ. اور ایک نواسی کا نام حضرت امامہ تھا. یہ علی کی بہن اور محمد مصطفیٰ کی نواسی وہ امامہ جس کو نماز کی حالت کے اندر محمد مصطفیٰ علیہ السلام اٹھا لیتے. نماز کی حالت کے اندر جماعت کرواتے ہوئے حالت امامت کے اندر اس کو اٹھا لیتے. جب آپ سجدے کے اندر جاتے اس کو بٹھا لیتے.
اور یہ کون امامہ ہیں؟ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا وقت قریب آیا، ارے کون سیدہ فاطمہ؟ جب قیامت کا دن ہوگا کائنات کے لوگوں کو کہا جائے گا، کائنات کے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، سیدہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اس دنیا کے اندر بھی ان کی قدر ہے اور قیامت کے دن اللہ ان کو یہ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ شان اہل بیت ہے، یہ فضائل اہل بیت ہیں، محمد مصطفیٰ کی آل کے یہ فضائل ہیں۔ اور جو میں نے درود پڑھا ہے، اور یاد رکھے ہماری نماز وہ نماز نہیں جس نماز کے اندر محمد اور آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ تو مجلسوں کی بات کرتا ہے، مجلسوں کی بات کرتا ہے، میں مجلس کی بات نہیں کرتا۔ وہ نماز جس کو امام علی مقام نے کربلا کے اندر نہیں چھوڑا، کربلا کا آخری شہید کربلا، نواسہ رسول کا آخری پیغام اس ملت اسلامیہ کے نام سے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا آخری پیغام ملت اسلامیہ کے نام سے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم تو وہ ہیں جن کی جنت کی سیادت کو ہم نے مانا۔ جنت کی سیادت اور قیادت حسنین کریمین کے پاس ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت اسامہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کسی کام کے لیے آئے، دروازے پہ دستک دی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے وہ کمبلی والی چادر وہ لپیٹی ہوئی تھی، اللہ اللہ، وہ چادر، وہ کمبلی مبارک جس کا تذکرہ رب کا قرآن کر رہا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اللہ نے اس چادر کا ذکر کر دیا، اس کمبلی مبارک کا ذکر کر دیا، اور نسبت رسول سے کیا مقام ملتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے پتھر ہیں، نگینے ہیں، قیمتی ہوں گے، لیکن ایک ہی پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اچانک رک گئے، اچانک رک گئے اس حجر اسود کے پاس، اور کیا کہا؟ انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں، جو تھک جائے میں 10 دے، جو تھک جاؤ گے میں 10 دے دعا کرنا نہیں۔ انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں محمد مصطفیٰ کو بوسے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے تجھے نہ دیکھتا، فاروق تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حسنین کریمین یضمہما و یشمہما، وہ آپ کے پھول تھے، آپ ان کو سونگتے تھے، آپ ان کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ کہتے میں نے اس چادر کے اندر ایک حرکت محسوس کی، جب میں نے حرکت محسوس کی، جب میں واپس پلٹنے لگا، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکت کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے چادر مبارک ہٹائی، ایک طرف حضرت امام حسین تھے اور دوسری طرف حضرت امام حسن تھے، اور آپ نے فرمایا ہذان ابنایا، اسامہ سنو یہ میرے بیٹے ہیں، وابن ابنتی،
میری بیٹی کے بیٹے ہیں. آگے جو الفاظ ہیں جو میں جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیں. آپ نے کیا فرمایا؟ شان اہل بیت سننے والوں، شان اہل بیت سنو. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہما. کس سے کہہ رہے ہیں؟ عرش والے رب سے کہہ رہے ہیں. اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ کو معلوم تھا. آپ حضرت اسامہ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں. اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اور آگے فرمایا اللہ فاحبا 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 من یحبہما، جو حسنین کریمین سے محبت کرے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر. یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. آپ نے فرمایا احبونی، میرے سے محبت کرو. احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کا تقاضا ہے تو میرے سے محبت کرو. واحبوا اہل بیتی لحبی، میری محبت کا تقاضا ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے ہاتھ کو پکڑا، حضرت حسین کے ہاتھ کو پکڑا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ میری اولاد ہے، اللہ یہ میری اولاد ہے. اور آگے آپ فرما رہے ہیں احبوہما، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا با ابوہما، ان کے باپ سے محبت کرو، ان کی والدہ سے محبت کرو، ان کے باپ سے محبت کرو اور ان کی والدہ سے محبت کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ کان فی درجاتی، کان فی درجاتی یوم کان معی فی درجاتی یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اس کو میرا ساتھ ملے گا، ان کے ساتھ پیار کرنے والا. تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے سرتاج میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو میری بہن زینب کی بیٹی حضرت امامہ سے نکاح کرنا. یہ کتنی ستم ظریفی ہے. ہم نے کہا محمد کی بیٹی ایک ہے. اہل بیت سے محبت کرنے والوں، محمد مصطفیٰ کی اولاد کا انکار کر دیا جائے، سیدہ فاطمہ کی بہنوں کا انکار کر دیا جائے، حسنین کریمین کی خالاؤں کا انکار کر دیا جائے، یہ انصاف کی بات نہیں. جس طرح سیدہ فاطمہ وہ میرے محمد کی بیٹی ہے، سیدہ زینب وہ بھی میرے محمد کی بیٹی ہے، ام کلثوم وہ بھی میرے محمد کی بیٹی ہے، اللہ حضرت رقیہ وہ بھی میرے محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ بولو، آپ کے بیٹے کتنے تھے؟ کیسی ہماری محبت ہے آل رسول کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ ہماری کیسی محبت ہے. ہم تو رب سے حب اہل بیت مانگتے ہیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ تم اس انداز سے اہل بیت کی محبت کا ذکر کر رہے ہو گویا تم رافضی ہو چکے ہو. انہوں نے کیا کہا تھا کہ لو کان الرفض حب آل محمد، اگر آل محمد کی محبت
یہ رافضی ہونا ہے۔ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضُ، جن و انس دونوں جہان اس پہ گواہ ہو جائیں مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں۔ اگر آل رسول کے ساتھ، اطرت رسول کے ساتھ، محمد کی آل کے ساتھ، محمد کی اہل بیت کے ساتھ اگر محبت کرنا یہ رافضیت ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں پھر مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے، پیغمبر کے 3 بیٹے تھے۔ پیغمبر، صرف 3 منٹ کے اندر بات ختم کر دوں گا۔ پیغمبر کے کتنے بیٹے تھے؟ بولو بولو، کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، جس کے نام سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، جناب اپنے جد امجد کے نام سے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ اللہ اللہ، میں یہاں پہ یہ بات کا تذکرہ کر دوں، میرے علی نے ابو بکر کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، حیدر کرار نے اپنے بیٹے کا نام عمر فاروق کے نام پہ عمر رکھا، اور میرے علی نے عثمان کے نام سے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ میدان کربلا کے جو شہید ہیں وہ علی کا بیٹا ابو بکر بھی تھا، وہ علی کا بیٹا عمر بھی تھا، وہ علی کا بیٹا عثمان بھی تھا۔ جس کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں، پوچھو اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ عثمان۔ اس کا نام نہیں بتائیں گے، انہوں نے اس کا نام ختم کر دیا۔ لال شہباز قلندر کہتے ہیں پوچھو ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام عثمان ہے۔ اور یہ لاہور والے بزرگ، ان کا نام کیا ہے؟ وہ علی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیا مقدسہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ صحابہ کو بلایا، فرمایا تعالو، قریب آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ۔ صحابہ کو اس خم کے تالاب پہ جمع کیا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، یوشکو ان یاتینی رسول ربی، میرے رب کا قاصد آ جائے، فاجیبو، میں رب کے پاس چلا جاؤں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، انی تارکم فیکم ثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب و قرآن حکیم ہے، فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری میری اہل بیت، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور آگے کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میری اہل بیت کا ادب کرنا، میری اہل بیت کا احترام کرنا۔ میرے بھائیوں، حسنین کریمین تو وہ تھے جن کو محمد مصطفیٰ نے زمین پہ گرتے ہوئے، مسجد نبوی کے سین پہ گرتے ہوئے برداشت نہیں کیا، وہ رسول ان کی شہادت کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اپنی زبان کو نکال دیتے، اور جب ان کو پیاس لگ جاتی حسنین کریمین کو بلاتے، اپنی زبان کو باہر نکالتے، اور حضرت حسن بھی چوستے اور حضرت حسین بھی چوستے۔ اور حضرت حسن آپ کے کندھوں پہ سوار تھے، کسی نے دیکھا اور ساتھ یہ بات کہی، یار تجھے کتنی اچھی سواری ملی ہے، نعم المرکب، یہ صحابی کے الفاظ تھے، نعم المرکب، تجھے کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے صحابی، اگر اس کو سواری اچھی ملی ہے تو یہ سوار بھی اچھا ہے۔ نعم الراکب، اگر مرکب سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے۔
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو پاک اور صاف کر دیا ہے، ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، پیغمبر کی ازواج مطہرات وہ بھی پیغمبر کی اہل بیت ہیں، وہ بھی جنتی ہیں، اور حسنین کریمین پیغمبر کی اولاد، ساری کی ساری اولاد یہ بھی جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، جس دل کے اندر اطاعت رسول کا پیار نہیں ہوگا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ نماز نہیں جس نماز کے اندر آل رسول پہ، آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے، وہ نماز نہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ جس نماز کے اندر ہم محمد اور آل محمد کا ذکر نہیں کریں گے، وہ ہماری نماز رب کی بارگاہ میں بولو قبول نہیں ہوگی۔ جس دعا کے اندر ہم محمد اور آل محمد پہ درود نہیں پڑھیں گے، میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، جاؤ وہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ جنت کی سعادت حسنین کریمین کے پاس، اور جنت کی عورتوں کی سربراہی وہ کس کے پاس؟ بولو، حسنین کریمین کے پاس۔ اور علی المرتضی، آخری جملہ، علی المرتضی، ان کے حوالہ سے آپ نے میدان خیبر کے اندر یہ فرمایا تھا، میدان خیبر کے اندر یہ فرمایا تھا، جب مجمع کے اندر نگاہ ڈالی، نظر نبوت سے مجمع کو دیکھا، تو اس مجمع کے اندر حضرت علی نظر نہ آئے۔ حضرت علی نظر، صحابہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج پرچم ہمیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کل میں پرچم ایسے آدمی کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدی، یہ خیبر کا قلعہ کموز جو فتح نہیں ہو رہا، اس کے ہاتھ سے اللہ فتح کرے گا۔ اور آپ نے مجمع کے اندر نگاہ ڈالی، فرمایا این علی بن ابی طالب، میرے علی کہاں ہیں؟ فرمایا یشتکی عینیہ، ان کی آنکھیں اشوب چشم ہے۔ علی کو مشکل کشا کہنے والوں، آئیے، محمد مصطفیٰ بھی مشکل کشا نہیں، حسنین کریمین بھی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا میرے علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا، اپنا لعاب دہن وہ نکالا، اور یہی آئی لوشن میرے علی کی آنکھوں پہ لگا دیا، میرے علی کی آنکھیں وہ شفا یاب ہوئی۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ میں پرچم اس کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جس سے اللہ محبت کرے گا، جس سے اللہ کی محبت ہوگی، ورسولہ، اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایک تو یہ ہے رب کی اس کے ساتھ محبت ہوگی، رسول کی اس کے ساتھ محبت ہوگی۔ آگے فرمایا وہ رب سے محبت کرے گا، رب کے رسول سے محبت کرے گا۔ وہ کون تھا؟ وہ میرے علی تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ میرے علی تھے۔ ہم تو اہل بیت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ رب کا قرآن جب تک کائنات کے اندر رہے گا، اہل بیت کی عظمت کو نہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ جب تک رب کا قرآن ہے، اہل بیت کی عظمت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، امہات المومنین کی عظمت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، انصار صحابہ ان کی عظمت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی محبتوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ جن دوست احباب نے اس بزم کا، اس محفل کا، جو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حمد و نعت کے حوالہ سے، شان صحابہ کے حوالہ سے، اہل بیت کے حوالہ سے جو انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر شان مصطفیٰ کو بھی بیان کیا ہے، جن دوستوں نے دام درم سخنے وہ تعاون کیا ہے، اللہ اس کو تعاون کو قبول فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں جب یہاں پہ میں نے اپنے ناظم صاحب کو یہ کہا کہ ہم نے
سولگی کھرل کے اندر جانا ہے، تو فوری طور پر انہوں نے گاڑی نکالی تو کہنے لگے جی ابھی ہم چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کر وہ دلی مسرت بھی ہوئی ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ شاہ صاحب نے جہاں پہ 16-17 سال وہاں پہ امامت اور خطابت کی، اور پھر ایک وقت آیا حق کے لیے دنیا کو کوئی لالچ نہیں۔ یہ آپ کے گاؤں کے ہیں، شاید کسی کے دل میں ہو کہ جماعت نے ان کو کیا دیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر جماعت ان کو کوئی دنیاوی تعاون کرتی، شاہ صاحب آپ کے پاس نہ ہوتے، شاہ صاحب لاہور کی کسی مرکزی مسجد کے خطیب ہوتے، سرگودا کی کسی مرکزی مسجد کے خطیب ہوتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ دوسرے علاقوں کے اندر جاتے ہیں، لوگ ان کا خطاب عالی شان وہ سنتے ہیں، یہ آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ قاری محمد اسماعیل اسد رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم دیکھتے ہیں حافظ آباد کی سرزمین کو، ہمیں حافظ آباد کی سرزمین کے اندر وہ علم نظر نہیں آتا جو علم کا پہاڑ تھا۔ یہ علماء اور علماء ورثۃ الانبیاء، یہ ہمارے مخدوم صاحب جلال پور سے تشریف لائے ہیں۔ کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ صبح انہوں نے اسکول جانا ہے، یہاں پوری مجلس انہوں نے سنی ہے۔ یہ طیب صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، آپ دوست آئے ہیں۔ آپ کا اور میرا رشتہ ایک دین کا رشتہ ہے، محبت رسول کا رشتہ ہے۔ تو شاہ صاحب کے لیے بالخصوص میں یہ دعا کروں گا کہ میرے اللہ میرے اس بھائی کو، یہ سید بھی ہیں، جو سید بھی ہو، نیک بھی ہو، حسبن بھی سید ہو، نسبن بھی سید ہو، تو سادات کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہ دیکھیں یہ ہمارے گاؤں کے امام ہیں، ہمارے گاؤں کے خطیب ہیں، یہ بھی دیکھیں جن کا آل رسول کے ساتھ تعلق ہے۔ اور نسبت رسول، جس طرح میں نے یہ کہا ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے۔ خدا جس کو دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین شاہ صاحب کو اسی مرکز کے اندر، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری زندگی اسی مرکز کے اندر یہ گزار دیں، شاید باقاعدہ عزیز پھر ہمیں بھی موقع نہ ملے۔ تو مجھے مولوی عبداللہ نثار کی یہ بات یاد آ رہی، جب شاہ صاحب نے مجھے یاد کیا، انہوں نے کوئی دیر نال بلائے تو کہنے لگے، میں سمجھا بھی قیامت والے دن ہی ملاقات ہو۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، پھر تاکہ اس کے بعد دعا کریں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں کسی حوالہ سے۔ الحمدللہ اس وقت بھی یہی سوال و جواب کی مجلس تھی، یہی ماحول تھا، اور مجھے وہ وقت نہیں بھولتا۔ میں بھی اس وقت بچہ تھا، اب جب میں آیا ہوں تو اب میں بھی بوڑھا ہوں، اور یہ جو بچے یہ اب بھی جوان ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ دنیا سے جا بھی چکے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ کے لیے کوئی اشکال ہو، آپ کے لیے کوئی سوال ہو، میرے مسلک کے بارے میں، میرے عقیدہ کے بارے میں، کسی بھی حوالہ سے، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر اور ایمان پر اور محمد مصطفیٰ کی محبت پر، اصحاب رسول کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جی چونکہ یہ ہمارے ممتاز ماہر تعلیم جناب جو ہمارے علاقے کے جید عالم دین بھی ہیں، ہمارے برادر بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ تشریف لائیں اور یہ دعا فرمائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے زنگ جو ہے اس کو دور فرمائے۔ اور مکی صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں، یہ بھی اتنی دیر سے کھڑے ہیں، یہ بھی تھک چکے ہیں۔ اب مخدوم صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔ سرمایہ اہل حدیث، مناظر اسلام،
فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطا اللہ محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے عظمت اہل بیت ماشاءاللہ بڑا جامع بڑا جاندار پر مغز خطاب فرمایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہاں بزرگاں دا ساڈے تے سایہ رکھے، اللہ رب العالمین انہاں نو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے، اور شاہ صاحب دا بھی سایہ انہاں بزرگاں دا ساڈے تے قائم فرمائے جڑے ساڈے واسطے دعاواں کردے نے۔ اور ساڈے محترم بھائی طیب طاہر بٹی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی زندگی عطا فرمائے کہ جناب محترم مناظر اسلام نال جتھے بھی کہندے نے آؤ جی اج پروگرام ہے گڈی کڈ لیندے نے، انہاں واسطے بھی دعاواں فرماؤ کہ اللہ رب العالمین انہاں نو دنیا چ بھی عزت دے تے آخرت نو بھی عزت دے۔ ماشاءاللہ بڑا بہترین تے کامیاب تہاڈا پروگرام ہویا ہے۔ شاہ صاحب نو اور تہانوں سارے دوستاں نو جنہاں بھی نامے درمے قدمے سخن اس کانفرنس دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، میری طرفوں سارے نو دلی مبارک ہوئے، اللہ رب العالمین تہاڈیاں محنتاں نو قبول فرمائے۔ لو جی خصوصی اعلان انشاءاللہ الرحمن 17 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد فیصل اہل حدیث جلال پور بٹیاں دے اندر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے۔ اشتہار الحمدللہ مسجد دے اندر لگے نے، سارے دوست پڑھ رہے نے اور سارے دوست محبت نال پڑھیا جے۔ انشاءاللہ الرحمن 17 نومبر نو خصوصی خطابات ہون گے۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اکاڑے والے، آپ تمام دوست احباب انہاں دیاں تقریراں نو سماعت کردے ہو۔ انشاءاللہ الرحمن عظیم مذہبی سکالر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ انہاں دا بھی خصوصی خطاب ہوئے گا، اور دیگر مقامی علماء کرام بھی تشریف دیں گے۔ تمام دوست احباب بھائی 17 نومبر دی ڈیٹ یاد رکھو گے نا انشاءاللہ، جامع مسجد فیصل علیہ حدیث جلال پور بٹیاں دے اندر انشاءاللہ خاتم النبیین کانفرنس ہوئے گی۔ سارے بھائی آؤ گے انشاءاللہ، آؤ گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ دعا کرو انشاءاللہ۔ خواتین واسطے بھی خصوصی جلال پور بٹیاں دے اندر الحمدللہ گیلری ہے، خصوصی انتظام عورتوں کا بھی ہوندا ہے انشاءاللہ، خواتین بھی شرکت کرن، اللہ رب العالمین سن۔ اور بھائی دوسرا ہے کہ تواڈے واسطے ایک بڑی عظیم خوشخبری ہے، شاہ صاحب بھی کہہ رہے نے، مناظر اسلام صاحب بھی کہہ رہے نے کہ انشاءاللہ ہنے دعا تو بعد تواڈے واسطے بھائی کھانے دا بھی انتظام ہے۔ خوش ہویا سارے دوست کھانا کھا کے جایا جائے، کوئی بندہ انشاءاللہ جامع مسجد فیصل اہل حدیث دے اندر بھی اسی پروگرام بنایا، کھانا باہر لگ چکیا ہے، اوتھے بھی انشاءاللہ دیگاں پکیاں دیا انشاءاللہ، تواڈے واسطے کھانے دا سپیشل خصوصی انتظام انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ سے بڑے گنہگار ہاں، اللہ بڑے خطا کار ہاں، سیاہ کار ہاں، قصوروار ہاں، اللہ تو بخشنہار ہے، اللہ سڑے سب گناہ معاف فرما، اللہ سانو معاف فرما، اللہ سڑیاں غلطیاں تو درگزر فرما۔
اللہ ایمانی رونی محفل دے اندر جتنے میرے دوست احباب شریک ہوئے اللہ سب دیاں دل دیاں نیک حاجات نو پوریاں فرما اللہ تندرستاں دے تندرستی دور فرما پریشان غلاں دیاں پریشانیاں دور فرما مقروضاں دے قرض دور فرما بے اولاداں نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ نافرمان اولاد نو اپنے والدین دے اکھاں دے ٹھنڈک بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا یا رب العالمین اے جڑی کانفرنس ہوئی ہے اللہ اس کانفرنس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ سب دی حاضری نو قبول فرما علماء دے خطابات اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ خرچ کرن والیاں دے خرچات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ اجر جزیل کثیر عطا فرما یا رب العالمین شاہ سعدی عمر دراز فرما اللہ انتظامیہ انتظام و اہتمام و انسرام کرن والیاں دے اللہ گھران دے اپنی رحمتاں دے برکتاں فرما یا اللہ سانو ساریاں نو اللہ جنت دا حقدار بنا اللہ جہنم دی اگ تو محفوظ فرما یا رب العالمین اسلام دا بول بالا فرما اللہ قرآن و سنت دی تعلیمات تے عمل کرن دے توفیق عطا فرما یا اللہ کل قیامت دے دن پیارے حبیب دے توزے کو سردہ پانی نصیب فرمائی یا اللہ کل قیامت دے دن پیارے نبی دے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمائی اللہ کل قیامت دے دن پیارے نبی دی شفاعت کبرا نصیب فرمائی یا اللہ سنو زندہ رکھی اسلام تے اللہ موت آئے تو ایمان دی حالت دے اندر آئے یا رب العالمین یا کمل حاکمین سڑیاں دعاواں نو قبول فرما اللہ جڑیاں دعاواں منگیاں نے اللہ قبول فرما اللہ جڑیاں دعاواں نہیں کر سکے ساڑے حق دے اندر بہتر سن اللہ وہ بھی ساڑے حق دے اندر قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین.